أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ کون میرا اللہ کے لیے مددگار ہے، تو ان کے حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں پر تائید دی، مدد دی، چنانچہ وہی غالب آنے والے بن گئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ کون ہے میرا اللہ کے لیے مددگار، تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ پھر ایمان لانے والوں کو ہم نے ان کے دشمنوں پر مدد دی، سو وہی غالب آنے والے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے جبرائیل علیہ السلام کی ایک پھونک کے ذریعے سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، قدرت کو ظاہر کر کے بتایا۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اور مہدی کے ظہور کے بعد دجال کے مہدی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے، خلیفہ کی وفات ہوئی ہوگی، حج کی موسم ہوگی، اور لوگوں میں خوریزی ہوگی۔ نیا خلیفہ کون مقرر ہو، حتیٰ کہ جمرات بھی، جہاں لوگ حج میں کنکر مارتے ہیں، وہ جگہیں بھی خون سے آلودہ ہو جائے گی، بڑی افراتفری ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نسل سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام میرے نام کے مثل، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مثل ہوگا۔ وہ آئیں گے، اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد دجال نکلے گا، اور دجال کے نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر سہارا لیتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد میں مینارہ پر اتریں گے۔ ان کی پیدائش میں بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ، ان کے آسمان پر جانے میں بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ، اور ان کے اترنے میں بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ۔ انسانوں کی عقل نہ کر سکے تو اللہ نہیں کر سکے، یہ بات نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضا میں جب اونچائی پر جاتے ہیں تو 0 پوائنٹ ہو جاتی ہے ہوا، کیسے چڑھیں گے، کیسے اترے ہوں گے؟ جب ایک انسان اپنے ساتھ میں ایسے اوزار بنا کر کے اس 0 پوائنٹ سے اوپر جا سکتا ہے، تو اس 0 پوائنٹ کو پیدا کرنے والا خالق کائنات کیسے کسی بندے کو اپنی چاہت کے مطابق اوپر نہیں بلا سکتا؟
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر زمین پر اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی میرے لیے تم اللہ کے خاطر مددگار بنو۔ لوگوں کی دو جماعتیں بن گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی تھی، اگرچہ تورات جو ہے اس وقت بھی تحریف شدہ اور گڑبڑ والی تبدیل شدہ ہو چکی تھی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اس لیے لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بنے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ ہر نبی کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے تمام نبیوں کو وہ اللہ کا نبی مانتا ہے اور ان کی تعلیمات جو اللہ نے ان کے ہاتھوں بھیجی تھی وہ سچی تعلیمات مانتا ہے، اور یہی اہل حق کی نشانی ہے کہ دوسرے اہل حق سے جب دین کا کام ہو اور اگر ہمیں تکلیف ہو تو ہم اپنے کام میں مخلص نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح کا کام ہم دین کا کر رہے ہیں اسی طرح کا کوئی شخص دین کا کام کرنے والا آ جائے تو ہم کو تکلیف نہ ہو، ہم مخلص ہیں۔ اور اگر تکلیف مجھے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کے دین کا نام لے کر کے اپنے دل میں کوئی آرزو تھی اس کی پوجا میں نے شروع کی ہے، اور اب یوں لگتا ہے کہ لوگ اس کے پاس زیادہ ہوں گے، میرے گھٹ جائیں گے۔ مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین کے کام کرنے والوں کے کام سے خوش ہو، اور اگر اپنی شہرت کا طالب ہے آدمی کہ میری واہ واہ ہو تو دوسرا کام کرنے والا آئے تو تکلیف ہوگی، کیونکہ لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے نا، کچھ ان کو چاہیں گے کچھ مجھے نہیں چاہیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، پھر یہ کام بیکار ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں۔ اور ہم کیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 3 آدمیوں والی حدیث، ایک سخی، ایک مجاہد اور ایک عالم دین، جن کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ایسا کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں اپنے کام میں مخلص ہوں، لیکن اللہ کے دربار میں اپنا اخلاص ثابت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ہوں گے، ہماری مسلم سوسائٹی میں جب ہم نہیں آتے تھے، حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ دامت برکاتہم تشریف لائے، مغرب سے عشاء تک پروگرام تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 10 سال تو گزر چکے ہیں تقریباً۔ اس وقت حضرت نے فرمایا تھا، نظام الدین سے تشریف لائے تھے، جب پہل حضرت نے کہا تھا کہ زون کی جماعتیں شروع کرنی ہے، اور وہ ہمارے کرماٹ کے وہ ذمہ دار ساتھی جن کے سفر میں وفات ہوئی، کیا نام، ایوب بھائی سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کوئی کھڑے نہیں ہو رہے تھے، تو کہ بیٹھ تو، ہر جگہ ایوب کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے بھرت ضلع میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ اس وقت کہا تھا ہم تو کہتے ہیں ہم مخلص ہیں، ہمیں اخلاص کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنے کام میں مخلص ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اپنا اخلاص ثابت کرنا بہت کڑا کام ہے۔ اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ گشی کھا کر کے بے ہوش ہو رہے ہیں اور بات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، 3 مرتبہ بے ہوش ہو رہے ہیں اور پھر بات پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دین کا کام کرنے والا اگر دوسرے بندوں کے دین کے کام کرنے سے، جب وہ صحیح کام کر رہے ہیں، غلط کام کرنے والے سے آدمی خوش نہیں ہو سکتا، لیکن واقعی میں دین کا کام صحیح رخ پر آدمی کر رہا ہے تو خوش ہوگا، یہ اپنی شہرت کا طالب نہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے
کہ اپنے اندر عجب، میں ہی کچھ بڑا ہوں، تکبر جو اس کی چھوٹی بڑی بہن ہے، اس کے داخل ہونے کے چور دروازے، کہ کیسے کس راستے سے آدمی یوں سمجھتا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بڑا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں۔ آدمی میں عجب پیدا ہونے کا چور دروازے، 7 دروازے حضرت نے بیان کی، اس میں سے آج ایک ہی بات کہہ دو۔ ایک چور دروازہ یہ ہے، آدمی یوں سمجھے کہ میری بات سننے والے بہت لوگ ہیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ یہ سوشل اور اس طرح کا، میرے فالوورز بہت ہیں، میرے ویوز بہت ہیں، مجھے دیکھنے والے لوگ بہت ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین یہ تھے کہ مجھے میرے کام میں اگر کوئی بھول بتاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے تھے، مخلص آدمی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط نہیں کہا کہ نہیں، وہ جو تعلیمات لے کر کے آئے وہ من جانب اللہ ہے، قرآن شاہد ہے اس کے لیے، اسی صورت میں پہلے آ چکا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور سچا آدمی جو ہوتا ہے، مخلص آدمی، وہ اپنے سے چھوٹوں کے کام سے بھی خوش ہوتا ہے، اپنے بعد والوں کے کام سے بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ مقصود جب ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے۔ اگر 2 آدمی ہو گئے تو اچھا ہوا نا، جو کام تھا اس میں سے بٹوارا ہو رہا ہے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نبی کی یہ شان رہی ہے، یہ صفت ہمارے اپنے اندر، آج کے درس کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارا چھوٹا ہو، ہمارا بڑا ہو، اس سے دین کا کچھ کام ہو رہا ہے، اللہ کے بندے اس کی بات کے ذریعے سے اللہ سے جڑ رہے ہیں تو دل خوش ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تنہائی میں آدمی دعا کرے کہ اللہ اس کے دین کے کام میں اور مضبوطی پیدا فرما، تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ اتنی بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو ذلیل کرنے کے پیچھے کوئی آدمی چلتا ہے نا، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوگا نا، آج کا ترجمہ، اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوگا تو بھی اللہ اس کو ذلیل کر کے بتا دیں گے۔ دوسروں کو، میں بچوں کو کہتا ہوں مدرسے میں کہ اب دوسرے کا بنگلہ گرا کر اپنا جھونپڑا بھی نہیں بنتا ہے، اور دوسرے کا جھونپڑا گرا کر کے بھی اپنا جھونپڑا بننے والا نہیں، کسی کی وقعت کو گرا کر کے ہماری شان بننے والی ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو لوگ 2 جماعت بنے، حضرت نے فرمایا بھائی کون ہے میرے مددگار؟ دیکھو، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے اسباب کے دائرے میں اللہ کے بندوں کو بندوں کی مدد کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، بھائی ہے کوئی جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور اللہ کی بات پہنچانے کے لیے میرے لیے مددگار بنے۔ اس لیے تو مدینہ کے لوگوں کو انصار کہا گیا، عربی کا لفظ ہے، مددگار لوگ۔ اس لیے اس بندے کو خوش ہونا چاہیے جس کی کسی بھی طاقت کے ذریعے سے، مال سے، صلاحیت سے، وقت سے، اس کی سوچ اور فکر سے اللہ کے دین کو کسی بھی درجے میں قوت ملے۔ اللہ نے اسی انداز سے فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ کے لیے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مددگار بنو۔ پھر کیا ہوا؟ ایک جماعت مدد میں آئی، ایک جماعت مخالف ہو گئی، ایک جماعت مومن بنی، ایک جماعت نے نبی کا انکار کیا تو کافر بن گئی۔ نبی کا انکار کرے آدمی کافر ہے، سچے نبی کی نبوت کا کوئی آدمی انکار کرے وہ آدمی کافر ہے، جھوٹے نبی کو سچا نبی مانے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے غلام محمد قادیانی کو کوئی مانے گا کہ یہ نبی ہے، وہ آدمی کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بناوٹی پاسپورٹ سے انڈین بننے والا آدمی ہے، جیسے کوئی بناوٹی پاسپورٹ سے انڈین آدمی بنے تو اپنے کو قبول نہیں، کیونکہ بھائی یہ ایسا بناوٹی آدمی نہیں چلتا۔ تو اسلام کی بھی ایک اصلی شکل ہے، اس اصلی شکل میں بناوٹی آدمی گھس جائے تو وہ قبول نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی آخری نبی ہے۔
ان اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا حال سنا کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو ان میں بھی کافر جماعت، ان میں بھی مومن جماعت. حالات یہ تھے اس زمانے میں. شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو مددگار بنے تھے، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے مددگار کو صحابی کہا گیا، ان کے مددگاروں کو حواری کہا گیا. جو ان کے مددگار بنے تھے شروع میں تو حالات ایسے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے. خود عیسیٰ علیہ السلام پر حالات ہیں، لوگ ان پر مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور اللہ تبارک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اسی گھر میں سے ڈائریکٹ ان کو آسمان پر اٹھا لیا. ظاہری طور پر تو یہ حالات ہوئے نا کہ ان کو جگہ چھوڑنی پڑی. ظاہری طور پر نبی علیہ السلام پر حالات آئے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑا. حق پر حالات نہیں ایسے نہیں، حق پر حالات آتے ہیں. جو تانبا پیتل ہوتا ہے اس کو سونار کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اصلی سونا ہوتا ہے اس کو ہی چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ 24 کیرٹ پورا ہے کہ 22 کیرٹ ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ بس ہم اللہ پر ایمان لے اتنا کہہ کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو قیامت قریب آ رہی ہے جو زیادہ آزمائش آنے والی ہے، پہلے یاد رکھو. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. یہ دستور خداوندی ہے، اس میں چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، ایک ہے اللہ کی قدرت کی بات اور ایک ہے اللہ کی سنت کی بات. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیز بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت اس بات کی رکھتے ہیں کہ ایک آدمی گیہوں کا پودا لگائے اور اس پر چاول اگا دے، اللہ کی قدرت کی بات ہے. لیکن سنت اللہ یہ ہے گیہوں کا دانہ ڈالو گے اگے گا تو گیہوں ہی نکلے گا. اللہ کی قدرت کی بات الگ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے. سنت اللہ یہ ہے کہ بچہ چاہتے ہو شادی کرو. سنت اللہ یہ ہے روزی چاہتے ہو محنت کرو. اللہ کی قدرت کی بات الگ ہے کہ کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ بل میں سے روزی دے دے. یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، مچھلی لے آئے اور کاٹے اور اندر سے کوئی موتی نکل آئے اور مچھیرا تب کروڑ پتی بن جائے. لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ محنت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے اور اللہ کے جو وعدے ہیں، ظاہری طور پر آدمی کو یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں نا، آج پوری دنیا کو ایک بندھن میں باندھا گیا ہے. پوری دنیا ایک بندھن میں بندھی ہوئی ہے. کہنے کو تو الگ الگ ملک کے الگ الگ پی ایم ہیں، لیکن کسی کی نہیں چلتی. جو وہاں سے کہا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. اور ایک طرف یہ حالات ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا ظلم سے بھرے گی، میرے خاندان سے ایک لڑکا آئے گا اور وہ پوری دنیا ظلم سے بھری ہوگی، انصاف سے بھر دے گا. یہاں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے کسی کو. کیسے ہوگا؟ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. کس شکل میں کریں گے وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے. لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ اس قدرت کے مظاہرے کے لیے آدمی اپنی محنت کو لگا دے. یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ پہلے مددگار بنو، اور جب مددگار بنے تو عیسیٰ علیہ السلام پر وہ حالات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جو سچے جانشین تھے ان پر حالات آئے اور پھر ان میں دو جماعتیں بن گئی. ایک جماعت نے یوں کہا کہ یہی اللہ تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک جماعت نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو بندے تھے. اور جنہوں نے یوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے تھے اس جماعت پر کڑے سے کڑے حالات آئے. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ. ان مومنین کو ان کے دشمنوں پر ہم نے مدد دی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اور وہی غالب رہے. اللہ نے اس میں اپنے دستور کو بیان کیا ہے اور اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ پر کسی کی چلتی ہی نہیں کہ کون زبردستی کرے گا. وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی
आजमाते ज़रूर हैं, लेकिन मुखलिस बनकर नहजे नबुव्वत पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान करदा तरीके के मुताबिक दीन को अपने दिल में बसा करके, अपनी सोच में बसा करके, अपनी जितनी तवानाई और ताकत है, अपनी जितनी ताकत है, क्योंकि अल्लाह अपनी ताकत से ज्यादा का बंदा को मुकल्लफ नहीं बनाते, उतनी ताकत पर दीन को ही गलबा दे। आगे का काम अल्लाह तबारक व तआला का तायीद का है, नुसरत का है, और फिर अल्लाह मदद फरमाते हैं। बदर में भी यही हुआ। सहाबा की छोटी सी जमात लेकर के अल्लाह के रसूल एक काफिले को रोकने के लिए जा रहे हैं, सामने दुश्मन आ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया। और आप अलैहिस्सलाम वादा खिलाफी नहीं करते थे। पहले मदीना से जब हिजरत फरमाने का तय हो रहा है, तब यह तय हुआ है कि मदीना में रहते हुए मोहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमलावर होगा तो आप मदद करेंगे कि हाँ हम मदद करेंगे, अपनी जान और अपनी औलाद की तरह आपकी हिफाजत करेंगे। मामला हो गया मदीना से 200 किलोमीटर के आसपास दूर चले थे काफिला रोकने और सामने दुश्मन से मुकाबला। तो आप अलैहिस्सलाम ने वही पुरानी बात याद रखते हुए कि भाई इस तरह अब मामला है, अब सामने वो काफिला निकल चुका है और दुश्मन आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुप्तचर एजेंसी रखते थे। ये काफिला चला है ना, उस काफिले के चलने के वक्त में इनके पीछे 2 आदमी कर दिए थे कि ये क्या क्या करते हैं और कहां कहां से आते हैं, खबर देना हमको। इसलिए वो बदर में शरीक नहीं हो सके वो 2 सहाबा, वो तो काफिले के पीछे थे, तो भी उनको बदर के माले गनीमत में से हिस्सा निकाला गया। तो अल्लाह के रसूल को पहले से अहवाल मालूम हो गए थे कि अब वो काफिला निकल चुका है, अब दुश्मन से ही मुकाबला होना है। तो आपने बार बार पूछा, तो मुहाजिरीन खड़े हो रहे हैं कि या रसूलल्लाह हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अब बार बार पूछ रहे हैं। अंसार समझ गए कि सवाल हमसे हो रहा है कि क्यों, बात यह तय हुई थी कि मदीना में मदद करेंगे, अब मदीना से बाहर है। तो अंसार ने वही कहा, हम बनी इसराइल की तरह नहीं है, जैसे कुरान में है इदा बंत वरब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। साहबा ने आयत पढ़ करके बताया, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जाओ तुम तुम्हारा रब दोनों लड़ो अमालिका कौम से, और जिस दिन तुम फतह मनाओगे उस दिन हम खुशी में शरीक हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं, हम आपके साथ रहकर लड़ेंगे। जाहिरी तौर पर जितनी ताकत लगानी थी वो लग गई, लेकिन आगे काम फिर अल्लाह ने करके बताया। तो हमें भी हमारे अपनी आंखों पर, हमारे अपनी जबान पर, हमारे अपने कान पर, हमारे अपने माल पर, हमारे अपने घर पर, हमारे अपनी बच्चों पर अल्लाह ने हमको एक ताकत दे रखी है। यहां हम अल्लाह के दीन को अगर चलाएंगे, अल्लाह तबारक तआला आगे का अपने तौर पर फैसला फरमाएंगे। और करके बताया अल्लाह ने, चंद सालों पहले करके बताया कि अल्लाह ने कैसे दीन को गलबा दिया है, और पूरी दुनिया मिलकर के उनको रोक नहीं सकी। और आज भी अल्लाह तबारक तआला करके बता रहे हैं कि जो आदमी अल्लाह के दीन को ओढ़ना बिछौना बना देता है, तो जिस मैदान में वो लगेगा, आज देखिए जिहाद के मैदान में भी अल्लाह तबारक तआला सारी तवानाई, सारी टेक्नोलॉजी वो पीछे हो रही है। अल्लाह करके बताते हैं। क्यों? क्या जब आदमी अपनी ताकत लगा देता है तो उसके आगे की ताकत फिर अल्लाह की है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।